السلام علیکم، BRN نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سبات نان۔ شیئر کرتے ہیں ایک اہم خبر۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے نائب صدر اور معروف کالم نگار انجینئر افتخار چودھری نے اپنے تازہ کالم میں منیر احمد منیر کی کتاب کیا کیا نہ دیکھا پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہ کتاب صرف ایک انٹرویو کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ریاستی، سیاسی اور اخلاقی آئینہ ہے۔ کیا کیا نہ دیکھا محض یادداشتوں کی لڑی نہیں بلکہ ایک ایسی دستاویز ہے جو پاکستان کے پچھلے 5 دہائیوں کے اندرونی سیاسی ادارہ جاتی انتشار کو بے نقاب کرتی ہے۔ حاجی حبیب الرحمان جیسے شخص کا انٹرویو لینا جو خود سیکیورٹی اداروں کا حصہ رہا ہو اور پھر اس سے ایسے سوالات کرنا جس سے کئی طاقتور حلقوں کے چہرے بے نقاب ہوں، یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جو صحافت کے بنیادی اصول سچ کی تلاش پر یقین رکھتا ہو۔ منیر احمد منیر نے یہ کام بڑی ہمت، ذمہ داری اور جرت سے سر انجام دیا۔ کتاب میں شامل انکشافات صرف سنسنی خیز نہیں بلکہ تشویشناک حد تک حقیقت کے قریب ہیں۔ ججوں کی خرید و فروخت، لفافہ صحافت کا جنم، سیاستدانوں کے لچر رویے، مذہبی جماعتوں کی فنڈنگ، اداروں کی باہمی چپقلش اور فوجی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی۔ پاکستان میں نظریہ، اصول، آئین اور اخلاقیات سب کچھ ایک بیانیے کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں جسے طاقتور عناصر جب چاہیں بدل لیتے ہیں۔ یہ کتاب اب سب طبقات کے لیے آئینہ ہے جو اب خود کو دودھ سے دھلا سمجھتے ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی ہوں یا پھر رہنما ہوں، جرنیل، جج یا صحافی، سب کے دامن داغدار۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض ایسے افراد بھی اس کھیل کا حصہ نکلے جنہیں عوام رہنما، مسیحا، دیانت دار سمجھتے تھے۔ یہ باتیں ہیں وہ ولی جن پر قوم کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ کتاب کے کچھ حصے تو ایسے ہیں جو ایک عام پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے، مثلاً ججوں کی جانب سے دونوں فریقوں سے پیسے لینا مگر فیصلہ انصاف پر کرنا اور ہارنے والے کو رقم واپس کر دینا، یہ مذاق نہیں المیہ ہے۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو کی ہدایت پر زرداری کو صرف پھینٹی لگوانے کا ذکر ہو یا جرنیلوں کے ذاتی سکینڈلز، یہ سب بتانا ہے کہ اخلاقی زوال صرف سیاست تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے ریاستی ڈھانچے میں سرایت کر چکا ہے۔ انکشافات کی فہرست طویل ہے۔ جنرل ضیاء کا خود کو امیر المومنین بنوانے کا منصوبہ، سیٹھ عابد کے سونے کے بدلے ضیاء الحق کو ہم بم دھماکے سے بچانا، نواب کالا باغ کی دیانتداری، عثمان فاروقی کے ذریعے زرداری کو رقم پہنچانا اور مرتضیٰ بھٹو کا زرداری کی مچھ کٹوانا، ہر واقعہ ایک الگ باب ہے مگر پیغام ایک ہی ہے۔ اقتدار کا کھیل بہت گندا ہے، اس میں کردار نہیں مہرے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے عام شہری کے لیے یہ کتاب صدمے سے کم نہیں مگر حقیقت یہی کہ ہم سب کو یہ صدمہ جھیلنا پڑے گا۔ یہ جان لینا ہوگا کہ ملک چند خاندانوں، جرنیلوں، ججوں اور میڈیا کے چند ٹکڑوں پر پلنے والے قلم کاروں کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ماضی میں کیا کیا نہ دیکھا بلکہ سوال یہ ہے کہ آئندہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم یہی چہرے، یہی چالاکیاں، یہی دھوکے بار بار برداشت کرتے رہیں گے یا ہم اس سچائی کو بنیاد بنا کر ایک نیا دیانتدار، خوددار پاکستان تشکیل دیں گے؟ منیر احمد منیر کی یہ کاوش ایک اندرونی فائل ہے جو پہلی بار عوام کے سامنے آئی۔ اس کتاب کو پڑھنا صرف ضروری نہیں بلکہ فرض بن چکا ہے۔ ہمیں اس سے سبق لینا ہے ورنہ ہم تاریخ کے اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے جہاں ہر بار چہرے بدلتے ہیں مگر نظام نہیں۔ یہ کتاب ہمیں نہ صرف جھنجھوڑتی ہے بلکہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ سچائی کو اپنانا، اس سے پھیلانا، اس کی بنیاد پر تبدیلی لانا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ تبصرے کے آخر میں انہوں نے حاجی حبیب الرحمان کے بیان کو غیر مستند قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایک طرف مولانا مودودی اور دوسری طرف ایک پلیسا بیان دے رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے حاجی حبیب الرحمان کے بیان کو غیر مستند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک طرف مولانا مودودی اور ایک طرف ایک پلیسا بیان دے رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے BRN نیوز۔